بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پدک حجاز کا ایک قریہ ہے۔ پدک اور مدینہ میں 2 دن کی مسافت ہے۔ یہ قریہ خیبر کے قریب ہے۔ اس میں قدرتی چشمے اور کھجوری پائی جاتی ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 1,00,000 دینار کی ہوتی تھی، جبکہ ہر دینار سونے کے 1 مسکال کے مساوی ہوتا تھا۔ اس قریہ میں یہودی رہتے تھے جنہیں مسلمانوں کی رعیت بن کر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب مسلمانوں نے یہودیوں کی مضبوط مرکز خیبر کو فتح کیا تو انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے آن حضرت سے مصالحت کا فیصلہ کیا۔ ان کا نمائندہ وفد رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آپ سے اس شرط پر مصالحت کی کہ انہیں ان کے وطن سے جلا وطن نہیں کیا جائے گا اور وہ اسلامی حکومت کے ضمی بن کر رہیں گے، اور ان میں سے ہر شخص اپنا تہائی مال نبی اکرم کو پیش کرے گا۔ اس کے عوض اسے امان حاصل ہوگی اور ان کی تمام زمینیں رسول خدا کی ملکیت ہوگی۔ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جس سرزمین پر لڑائی سے قبضہ ہو تو وہ مسلمانوں کی ملکیت قرار پاتی ہے، البتہ اس میں سے خمس علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور جو سرزمین کسی لڑائی بڑائی کے بغیر حاصل ہو وہ خالصتاً رسول خدا کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہود پدک سے معاہدے کے بعد پدک کی پوری زمین حضرت رسول خدا کی ملکیت بن گئی۔ پدک کے قریب ایک اور جائیداد تھی جسے اوالی کہا جاتا تھا۔ اس میں 5 مواضعات تھے۔ یہ ایک یہودی کی جاگیر تھی جس کا نام فخریق تھا۔ وہ جنگ احد سے قبل رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام جائیداد آن حضرت کو حبہ کر دی تھی۔ پھر وہ آن حضرت کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا اور اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ رسول اکرم نے اس کے متعلق فرمایا، فخریق جنتی ہے، اگرچہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اوالی پدک کی پیداوار سالانہ 70,000 مسکال سونا ہوتی تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بستیوں والوں کی طرف سے جو مال فی ملا ہے وہ اللہ اور رسول اور اس کے رشتہ داروں کی ملکیت ہے۔ رسول اکرم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا، میرے اقربا سے کون مراد ہے اور ان کا حق سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا کو پدک حبہ کر دے۔ اس فرمان الہی کے تحت پیغمبر اسلام نے اپنی صاحبزادی کو پدک حبہ کر دیا تھا، اور آن حضرت کی زندگی میں پوری 3 سال تک پدک کی جائیداد حضرت سیدہ کے زیر تصرف رہی۔ نبی اکرم نے وہاں کچھ ملازم مقرر کر دیے تھے جو پدک کی کمائی جمع کر کے حضرت خاتون جنت کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت علی اور جناب سیدہ کے پاس اس سے بہت بڑی رقم جمع ہوتی تھی جسے وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اس میں سے خود کچھ نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی سبب سے ان کا فرش دمبی کی کال کا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ ایک کہنے ردا اڑا کرتی تھی۔ بہرحال پدک کی جائیداد نبی اکرم کی حیات طیبہ میں 3 برس تک حضرت سیدہ کے قبضے میں رہی۔ نبی اکرم نے اس کے علاوہ اور کوئی میراث نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سیدہ نے اپنی زندگی میں اس جائیداد کی وصیت اپنے اولاد کے لیے کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس جائیداد کے ناظم ان کے شوہر ہوں گے۔ ان کے بعد حسن مجتبیٰ
اس کے نگران ہوں گے، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام اس جائیداد کی نگرانی کریں گے۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد عمر نے ابو بکر سے کہا، اس جائیداد سے کثیر آمدنی ہوتی ہے جو لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے تو وہ ان کی شیعہ اور پیروکار ہو جائیں گے، اور اس طرح ہماری خلافت کو استقرار حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے اس پر قبضہ کر لے۔ صاحب اقتدار کو اپنے مشیر کا یہ مشورہ پسند آیا، اور اس نے بی بی کی ملازمین کو وہاں سے بے دخل کر کے سرکاری ملازمین وہاں پر تعینات کر دیے۔ شیخین کے دور میں فدہ کی جائیداد حکومتی قبضے میں رہی، اور جب خلیفہ ثالث برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ جائیداد اپنے چچا زاد مروان بن حکم کو حبہ کر دی، اور یہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں رہی، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی۔ عمر بن عبدالعزیز ایک صالح حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے ایام خلافت میں مفید امور انجام دیے۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے ممبر پر سے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کا سلسلہ بند کر دیا، اور دوسرا یہ کہ فدق اولاد فاطمہ زہرا کو واپس کیا اور اس سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک برسر اقتدار آیا تو اس نے اولاد سیدہ سے وہ جائیداد دوبارہ چھین لی۔ پھر ابو العباس صفاح نے جائیداد فدق اولاد سیدہ کو واپس کی، لیکن اس کے بعد عباسی خلیفہ منصور دوانکی نے اس سے پھر چھین لیا۔ پھر مہدی عباسی نے یہ جائیداد اہل بیت کو واپس کی، لیکن ہارون رشید نے اسے دوبارہ غصب کر لیا، یہاں تک کہ خلافت مامون رشید تک پہنچی۔ مامون رشید نے اپنے دور حکومت میں سنی اور شیعہ علماء کو جمع کرایا اور اس مسئلے پر کلی بحث کرائی۔ اس مباحثے میں شیعہ علماء کا پلہ باری رہا، جس کی وجہ سے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو فدق واپس کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ جائیداد امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہی۔ بعد ازاں متوکل عباسی نے اسے آل محمد سے چھین لیا۔ یوں یہ جائیداد اہل اقتدار میں گیند کی طرح سے گردش کرتی رہی، جس پر کبھی حکمران قابض ہوتے تھے اور کبھی اس کے اصل وارثوں کی سپرد کرتے تھے۔ اس ساری رد و بدل کو گردش دنیا کا ہی نام دیا جاتا ہے۔